بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق ظفر علی خان کا متن پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چند اہم باتوں کا اعادہ بہت ضروری ہے۔ یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ سرمایہ ادب شخصیت سازی کے لیے ترتیب دی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں شامل ادب کا سرمایہ ہماری شخصیت کی تعمیر اسی وقت کر پائے گا جب اسے اصلی یا ادبی صورت میں پڑھا جائے گا۔ اصلی یا ادبی صورت اوریجنل ٹیکسٹ ہے۔ اس کے برعکس کتنی ہی جامعیت سے مرکزی خیال لکھا جائے یا خلاصہ تحریر کیا جائے، وہ ادب نہیں کہلا سکتا، بلکہ اسے ادب پارے کی تفہیم کا معروضی اور محدود سا عکس ہی کہا جائے گا۔ اس عکس کے پردہ ذہن پر رہنے سے ممکن ہے کہ امتحان میں مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا جائے، تاہم شخصی تعمیر کا خلا اس عکس سے پر نہیں ہو سکتا۔ پیارے بچوں، متن پڑھنے سے آپ یہ سارے کام از خود کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور شخصیت بھی نکھرنے لگتی ہے۔ متن پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہماری شخصیت میں بصیرت، دانشمندی اور مسرت کو بھر دیتا ہے۔ متن پڑھنے سے پہلے قابل غور باتوں کی طرف توجہ کا مائل ہونا بھی ضروری ہے۔ ان میں سے اہم باتیں یہ ہیں کہ کون سے نئے الفاظ اور محاورات متن میں آئے ہیں، کن نئی معلومات کا اضافہ ہوا ہے اور خاکہ لکھنے کا انداز کیا ہے۔ اب ہم متن کی طرف آتے ہیں۔ اب سے کوئی 10 سال ادھر کا ذکر ہے کہ میں اخبار نئی دنیا کے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے آ کے کہا کہ جمیندار صاحب آئے ہیں۔ میں لنگی باندھے بیٹھا تھا، سر کے بال پریشان، داڑھی کئی دن کی بڑھی ہوئی۔ جمیندار کا نام سنتے ہی ہڑبڑا کے اٹھا، پوچھا کون جمیندار صاحب؟ وہ بیچارہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ مولانا شائق احمد عثمانی آئے اور کہنے لگے، بھائی مولانا ظفر علی خان آئے ہیں۔ چچا صدیق انصاری جو اپنے گدیلے پر بیٹھے پانوں کی جگالی فرما رہے تھے، انگڑائی لی اور نیم باز آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ کر ایک اور گلوری گلے میں دبا لی۔ ان دنوں نئی دنیا کا دفتر چونا گلی میں ہوا کرتا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ باہر ایک طرف عصر جدید پریس، دوسری طرف حکیم غلام مصطفیٰ کا مکتب۔ دروازے سے اندر گھسو تو داہنی طرف نئی دنیا آباد تھی اور بائیں طرف مولانا شائق احمد عثمانی نے پرانی دنیا بسا رکھی تھی، یعنی اپنے اہل و عیال اور عربی کی بھاری بھرکم کتابوں سمیت رہتے تھے۔ میں اس نئی دنیا کا کولمبس تھا اور مقالہ افتتاحیہ کے جہاز کے ساتھ ساتھ فقاہات کی کشتی بھی چلاتا تھا۔ افسوس کہ یہ محفل سال بھر کے اندر اندر برہم ہو گئی۔ نہ نئی دنیا رہی، نہ پرانی دنیا، رہے نام اللہ کا۔ تھوڑی دیر میں مولانا ظفر علی خان کھٹ کھٹ کرتے تشریف لائے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تصویریں ضرور دیکھی تھیں، لیکن تصویروں سے کسی شخص کی صورت شکل کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اتنا تو یقین تھا کہ ان کی توند تو ضرور بڑھی ہوئی ہوگی۔
آخر جب معمولی کارکنوں کا قبۂ شکم گنبد فلک سے ہمسری کرتا ہے تو مولانا ظفر علی خاں کو، جنہیں آل انڈیا لیڈر کی حیثیت حاصل ہے، ایک عدد گرانڈیل توند کا مالک ہونا چاہیے۔ لیکن انہیں دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ نہ توند نہ امامہ، آخر یہ کیسے مولانا اور کیسے لیڈر ہیں؟ یہ راز لاہور آ کے کھلا کہ مولانا توند سے کیوں محروم رہے ہیں۔ غرض مولانا تشریف لائے اور آتے ہی سائمن کمیشن، ہندوستان کی جدید اصلاحات، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور کامل آزادی کا قصہ چھیڑ دیا۔ مولانا شائق احمد عثمانی ان دنوں کانگریس سے باغی ہو چکے تھے اور سائمن کمیشن سے تعاون کے حامی تھے۔ ان سے اس مسئلے پر بحثیں رہتی تھیں۔ اب مولانا نے یہ حکایت شروع کی تو پھر یہی بحث چھڑ گئی، لیکن مجھے اس بحث سے چنداں دلچسپی نہ تھی۔ مولانا کے نزدیک آئینی کمیشن کا ہندوستان آنا بہت اہم واقعہ تھا۔ ہمارے نزدیک مولانا ظفر علی خاں کا کلکتے تشریف لانا بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اب کھینچا تانی شروع ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ مولانا شعر و شاعری کی طرف آئیں اور مولانا ہم سب کو سیاست کی طرف کھینچے لیے جاتے تھے۔ میں نے غالب کا نام لیا، مولانا نے برکن ہیڈ کا ذکر شروع کر دیا۔ بس اب یہ کیفیت تھی کہ میں انہیں میر کی طرف لاتا ہوں اور وہ مجھے بالڈون کی طرف لیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں غالب، وہ فرماتے ہیں سائمن۔ غرض دیر تک یہی جھگڑا رہا۔ آخر مولانا کو فتح ہوئی۔ ہم نے مجبوراً شعر و ادب کا پنڈ چھوڑا اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگے۔ میں لاہور آیا تو کچھ دنوں زمیندار کے دفتر میں بھی قیام رہا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ کسی نے پچھلے پہر میرا شانہ ہلایا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا، لیکن ابھی صبح کاذب تھی۔ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ کوئی شخص میرے سرہانے کھڑا ہے۔ میں گھبرایا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں مولانا کی آواز آئی کہ اٹھو میرے ساتھ سیر کو چلو۔ میں سمجھ گیا کہ مولانا سیر کو جا رہے ہیں اور مجھے شرف رفاقت بخشنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا بھلا کرے قاضی احسان اللہ مرحوم کا، انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ اگر مولانا تمہیں اپنے ساتھ سیر کو لے جانا چاہیں تو ہرگز نہ جائیو۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہنے لگے وہ تو پچھلے پہر اٹھ کر نہر کے کنارے میلوں دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر ڈنٹر پیلتے ہیں۔ تم ساتھ گئے تو تمہیں بھی دوڑائیں گے، اور جب تم نڈھال ہو جاؤ گے تو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں گے۔ اب جو مولانا نے ساتھ چلنے کو کہا تو قاضی صاحب کی نصیحت یاد آ گئی اور آنکھوں تلے موت کا نقشہ پھر گیا۔ میں نے نہایت مزمحل آواز میں کہا کہ مولانا میں تو سخت بیمار ہوں۔ رات بخار ہو گیا تھا، اب سر میں سخت درد ہو رہا ہے، پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے، غالباً کولانج ہے۔ مجھے پہلے بھی یہ مرض ہو چکا ہے۔ ہائے اللہ، یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تدبیر کارگر ہوئی۔ مولانا نے مجھ سے ہمدردی ظاہر کی، علاج کے متعلق چند معقول مشورے دیے اور تشریف لے گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جی میں تہیہ کر لیا کہ اب دفتر میں نہیں رہوں گا۔ اب یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی کہ مولانا توند سے کیوں محروم ہیں۔ آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں صرف دوڑنے اور ڈنٹر پیلنے کا ہی شوق نہیں، مقدر بھی ہلاتے ہیں۔
نیزہ بازی اور شاہ سواری میں بھی برق ہیں، پیراکی اور کشتی گیری میں بھی بند نہیں، نشانہ بھی اچھا لگاتے ہیں۔ حیدرآباد کی ملازمت کے زمانے میں کچھ دن فوج میں بھی رہے۔ یہ قصہ عجیب ہے۔ سپاہی نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے تھے، ان کی بھی طبیعت لہرائی، گھوڑے پر سوار ہو کے نیزہ تانا اور آن کی آن میں میخ اکھیڑ لی۔ ہر طرف سے تحسین و آفرین کا غلغلہ ہوا اور ان کی خدمات فوج کے سیگے میں منتقل کر دی گئیں، لیکن افسر الملک سے نباہ نہ ہو سکا، اس لیے استعفیٰ دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ظفر علی خان زبان اور محاورے کے استاد ہیں، اشعار کی بندش خوب ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں حقیقی شاعری بہت کم ہے۔ میں نے کہا، ذرا بحیرہ کلزم، لندن کی ایک صبح، رامائن کا ایک سین پڑھ کر دیکھیے۔ کہنے لگے، میں نے تو یہ نظمیں نہیں پڑھی، لیکن مولانا کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قلب عشق و محبت کے لطیف جذبات سے خالی ہے۔ میں نے گفتگو کا پہلو بدل کر شعرخوانی شروع کر دی۔ پہلے فارسی کے ایک دو شعر سنائے، جب وہ جھومنے لگے تو شاد کا یہ شعر پڑھا، دیکھا کہ وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ شعر پڑھوایا۔ میں نے پھر کہا، سلیقہ مہکشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں، نگاہ مست ساقی مفلسی کا اعتبار اب بھی۔ وہ شعر سن کر تڑپ گئے، کہنے لگے، کس کا شعر ہے؟ میں نے پوچھا، جو شخص ایسا شعر کہہ سکتا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے، اس کے شاعر ہونے میں کیا شک ہے؟ میں نے کہا، تو پھر سن لیجئے کہ یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ یہ سن کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا۔ دراصل مولانا کی شاعری پر تنقید کرنا میرا موضوع نہیں، یوں ہی برسبیل تذکرہ یہ باتیں آ گئیں۔ مجھے تو یہ کہنا ہے کہ مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت تھوڑے وقت میں کہی ہیں۔ شاید ہی کوئی نظم ایسی ہو جو انہوں نے 1-2 گھنٹے میں کہی ہو، ورنہ ایک نظم پر عموماً آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ پتھر نکال ہم سر نکال بڑے مارکے کی نظم ہے، 17 شعر ہیں جو گھنٹے بھر میں لکھے گئے ہیں۔ اس کا آخری شعر مجھے نہیں بھولتا، تو غزل خوانی پہ آ جائے تو ہے خواجائے وقت، تو غزل خوانی پہ آ جائے تو ہے خواجائے وقت، زلف عنبر بار سے کچھ دم بخیر اژدر نکال۔ ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے کہ شعر کہنا چاہتے ہیں تو شفاء الملک حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رجوع کرتے ہیں اور ہفتے بھر کا مسحل لے لیتے ہیں، اور پھر فی یوم ایک شعر کے حساب سے کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے تو بیوی کو پیٹتے ہیں یا اس سے پٹتے ہیں، بچوں کو جھڑکتے ہیں۔ ذرا گھر میں شور ہوا اور وہ سر کے بال نوچنے لگے، ہائے عنقائے مضمون دام میں آ کے چلا گیا، کم بختو ملونو تمہارے شور نے اسے اڑا دیا۔ مولانا ظفر علی خان کا یہ حال نہیں۔ جس طرح ہم اور آپ نثر لکھتے ہیں، وہ اسی طرح وہ شعر کہتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا جب تک دفتر میں رہتے تھے بڑی چہل پہل رہتی تھی۔ نظم لکھی اور پکار کے کہا کہ بلاؤ قاضی کو، بلاؤ اختر کو، کہاں ہے زاہدی، کہاں ہے حسرت۔ سب جمع ہوئے اور مولانا نے نظم پڑھ کے سنائی، اور پھر انہیں نت نئی تجویزیں سوچتی رہتی تھیں جو 2-3 دن کے چرچے میں غائب غلہ ہو جاتی تھیں۔ ہم میں سے کوئی اچھا شعر کہتا یا کوئی اچھا مضمون لکھتا تو تعریف کر کے دل بڑھاتے اور انعام بھی دیتے۔ ایک مرتبہ راکم نے فقاہات لکھے، بہت خوش ہوئے،
بٹوا نکال کے رکھ دیا اور کہنے لگے اس میں جو کچھ ہے لے لو۔ لیکن اکثر لوگ پھر بھی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ کرے مولانا کہیں دور چلے جائیں، اور عموماً یہ دعائیں قبول ہی ہوتی تھیں۔ اصل میں مولانا کو اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بڑا خیال رہتا تھا۔ کاتبوں کی جان الگ آفت میں، ایڈیٹر الگ مصیبت میں مبتلا۔ جب تک مولانا دفتر میں ہیں غل غپاڑا مچا ہوا ہے۔ جو ہی کاپی پر نظر پڑی شور مچ گیا، ارے یہ کیا کیا، یہ عبارت تو بالکل مہمل ہے، اس مراسلے کی تصحیح نہیں ہوئی، یوں ہی کاتب کو دے دیا گیا ہے، خبروں کی عبارت چست نہیں، کتابت کی غلطیاں تو دیکھو، ایک کالم میں 50 غلطیاں، اور کتابت کیسی عجیب ہوئی ہے، کوئی دائرہ بھی تو صحیح نہیں، غضب خدا کا، قرآن کی آیت غلط لکھ دی۔ اتنا خیال نہ آیا کہ کلام الہی ہے، ستیہ ناس کر دیا اخبار کا۔ ان تمام کاپیوں کو جلا دو، از سر نو اخبار مرتب نہیں ہو سکتا، اعلان کر دو کہ کل اخبار نہیں نکلے گا، بلاؤ اختر کو، اختر کہاں ہے، اختر کہاں ہے، قاضی، قاضی بند کر دو جی اخبار کو، بند کر دو، میں یوں اخبار نہیں نکالنا چاہتا۔